ساتھ اہل علاقہ موجود ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں اور ان کو کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں. جی آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے آپ کا تعلق؟ جی میر شبیر صفتر, میں سوشل ورکر ہوں یہاں. یہاں سے گاؤں سے تعلق ہے, نصدہ سے میرا. 88 میں یا 90 میں یہ ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ دیا گیا ہے اس کو, لیکن یہاں پہ ہماری عمارت تھی بنی ہوئی تھی, اس کے 7-8 کمرے تھے. تو وہ زلزلہ جب ہوا تو اس زلزلے میں ہماری عمارت کریش ہو گئی. تو اس کے بعد یہ ہماری عمارت ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو ایک خستہ حالت عمارت ہے, یہ بالکل ٹمپریری قسم کی عمارت ہے. تو یہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کی اوپر سے چادریں ساڑ گل گئی ہیں, تو تمام پانی جو ہے نیچے کمروں میں داخل ہو جاتا ہے. بچے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں, یہاں بچیاں ہیں وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی ہیں, تعلیمی نظام بڑا رفع دفع ہے. ہمارے جو یہاں اساتذہ کرام ہیں ان کا نظام دفتر کا بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ اسکول کی عمارت جو ہے نا زلزلے کے دوران تباہ ہو گئی تھی, اس سے لے کر آج تک اس کے کوئی خستہ حالت اسی طرح کی ہے. کئی ادھر وزیر اعظم صاحب آئے, وزیر آئے, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے اسکول کی یہ حالت ہے. ادھر اسٹیج پہ وہ آئے, ادھر ہمارے سے انہوں نے تسلیاں کی, وعدے کیے کہ ہم آپ کو یہ بلڈنگ دیں گے, اور درخواستیں بھی ساتھ وہ لے کر گئے, لیکن ابھی تک انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا. یہ اسکول کی حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں. اوپر سے جب بارش ہوتی ہے پانی ٹپکتا ہے اور اندر بچے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اندر جتنے کمرے میں, ایک کمرے میں اگر آواز استاد لگاتا ہے یا بچہ لگاتا ہے, پورے کمرے میں آواز گونجتی ہے, تو اس سے بھی بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, پڑھائی میں جو ہے نا کافی پرابلم ہوتی ہے. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا محمد شفیع نام ہے جی. اسی کیٹو کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت دلدلے تو بعد 4 حکومتیں گزر گئی ہیں. یہ مسلم کانفرنس کے دور میں شیڈ ملیا سی, وہ بھی بڑی محنت آئی دی نال زلزلہ ہویا تے گر گیا ہے. اس تو بعد شیڈ سنگو مرتضیٰ گیلانی صاحب دیتا. یہ سامنے مورچہ ہے, استی برادری نے سکول دے عملے نے چندہ کر کے بڑھایا تھا. گولہ باری ہوندی ہے اس سکول میں بھی زیادہ نہیں, تقریباً 150-200 آدمی زلزلے دے دور بچے جڑے ہیں اتھے جانی لاگتا ہوئی ہیں. اس تو بعد جڑا وزیر رہندا ہے, منسٹر رہندا ہے, 2 دن دے وعدے کردن, صرف ووٹاں دی حد تک مڑ گئے. اس تک کوئی کسی دی توجہ نہیں, گلن دی حد تک سارے کارگن بگایا, کوئی بھی کسی سونے اس توجہ نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے, زلزلے کے بعد سکول ڈیمیج ہو, اس کے بعد یہ ہماری عمارت بنی نہیں ہے. ہمارا گھر سکول ہے وہ بھی نہیں بنا زلزلے کے بعد. بس اس طرح کا یہ سکول دیکھیں, اس کا فرنیچر نہیں ہے, یہ عمارت ڈیمیج ہو چکی ہے. تو اللہ کرے کہ ادھر وزیر اعظم بھی آئے ہیں, ایم ایل اے بھی آئے ہیں, سب آئے ہیں, تو سکول ہمارا بن نہیں سکا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا کیا نام؟ فدا. اچھا فدا بھائی آپ بتائیں, فی الفور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اہل علاقہ کہ ایسا کیا اقدامات کیے جائیں کہ جس سے آپ کو وقتی ریلیف مل جائے؟ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے, چلو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہماری آواز آگے پہنچائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس پہ انہوں نے کوئی عمل نہ کیا تو پھر ہم روڈ بند کریں گے, اسٹرائک کریں گے, اسٹرائک کر کے اپنا حق لیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام میر رفاقت. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ اسکول ہے, یہ بچوں کا اسکول تھا, ٹھیک ہے, اب اس میں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ مطلب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, یا بچیاں بھی تنگ ہو رہی ہوں, کیونکہ وہاں یہاں پر میں نے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کوئی بچیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی فیمیل ٹیچرز نہیں ہے؟ جی سر, یہ تو سب سے بڑا معاملہ ہے, لیکن یہاں پر بچیوں کا اسکول نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً ہم نے پرنسپل صاحب سے بات کر کے وقتی طور پہ ان کو یہاں پر ایڈمیشن داخلہ ان کا کروایا. لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ بچیوں کا بھی یہاں پر اسکول ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے تو یہ جو بلڈنگ ہے اس کا سب سے پہلے کام ہونا چاہیے, بلڈنگ بننی چاہیے, اور اس کا فلف اور حکومت کو چاہیے کہ اس کا بلڈنگ کا کام دیں. مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ جو بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بچیاں بھی, تو ان کو آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کو کہ یہاں پہ کیا مسائل ہیں؟ تعلیمی سٹرکچر میں اگر آپ نے بہتری لانی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک اچھے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اگر آپ اس ٹائم یہ پیچھے عمارت کی حالت دیکھیں تو 2005 سے ابھی تک بچے اسی عمارت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس کے قریب میں کوئی 4 دیواری نہیں ہے. آپ پیچھے والی سائڈ دیکھیں تو ایک بہت گہری جو کھائی ہے اور نیچے دریائے نیلوں میں. اگر یہاں سے بچے کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ کے یہ جو مین سڑک پہ ہے اسکول واقع ہے, آئی تھنک مظفر آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہے,
پھر بھی یہاں پر اس طرح کی تعمیرات نہیں ہو سکیں جس طرح کی ضرورت تھی؟ یہ محترم نااہلی کی وجہ سے، حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ علاقہ تقریباً 20 سال سے متاثر چلا ہے۔ 1998 میں یہاں پہ فائرنگ ہوئی، یہاں پہ لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 2005 میں بھی متاثر ہوا۔ کس وجہ سے متاثر ہوا کہ جو زمینیں ہم نے پروجیکٹ کو دے دی، پھر بھی متاثر ہو گیا۔ اس کے بعد 2017 میں یہاں پہ پھر بھی فائرنگ ہوئی، شلنگ ہوئی، لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو پھر متاثر ہو گیا۔ اب کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی ملک ہے، وہ سب سے پہلے جہاں متاثر لوگ ہوتے ہیں ان سے ترجیح بنیادوں پہ کام کرتے ہیں کہ وہاں اس علاقے کا ترجیح بنیادوں سے کام کیا جائے۔ یہاں پہ نہ مرچے نہ سیفٹی کا کوئی بندوبست ہے۔ جو بھی مرچے یہاں پہ بنائے گئے، سکول میں بنایا ہم نے، کوئی اپنے آپ مدد آپ کے تحت کوئی سکول میں بچوں کے ساتھ استادوں نے کیا، اس کے بعد تھوڑا بہت آرمی نے بھی ہمارے ساتھ سپورٹ کی ہے، تو ہم نے یہ مرچہ بنایا۔ اس کے بعد دوسری یہ جو اس سے پہلے کئی حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں، شروع سے لے کر 2005 سے لے کر آج تک حکومتیں، جو بھی وزیر اعظم آئے یہاں پہ آئے، MLA آئے، باقی منسٹر آئے، وعدے تسلیاں کرتے رہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ تمام حکومتوں کی نااہلی، اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان کی نااہلی ہے کہ اتنا بڑا ادارہ اور اس قدر ڈسٹرب، یعنی اس کی بلڈنگ آج تک 17 سال گزر گئے، اس کی بلڈنگ نہیں بنی، اس کو کچھ سیفٹی، اس وقت چاروں طرف اس کی چار دیواری بالکل نہیں ہے، اور پیچھے ساتھ دریائے نیلم بہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے کل کوئی بھی خطرہ پیش آ سکتا ہے، جس کی بڑی مجبوری ہے۔ کل کون ذمہ دار ہوگا؟ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی یا ہم ذمہ دار؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کی کون تحفظ کرے گا؟ کس سے ہم سوال کریں؟ انتظامیہ کی بھی نااہلی ہے اور حکومتیں کی تو خاص کر نااہلی ہے کہ آج تک اتنا بڑا متاثر علاقہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے 3-4 یعنی کہ 20 سال سے یہ متاثر چلا ہے۔ اب کسی بھی حکومت میں، کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں آپ، وہ جو بھی جہاں پہ متاثر ہوتے ہیں جو لوگ، ان کو ترجیح بنیادوں پہ کام کرتے ہیں، وہاں کا جو بھی اسکول ہیں، بلڈنگ ہیں، اسپتال ہیں، ترجیح بنیادوں پہ۔ لیکن ہمارے ساتھ آج تک ہماری بات انہوں نے نہیں سنی ہے، صرف زبان کرتے رہے، وعدے تسلیاں کرتے رہے۔ تو ہم خاص کر وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید صاحب سے اپیل کرتے ہیں اور تمام اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رائے ہماری بات کو سنیں، ہماری بات پہ عمل کریں، ہمیں وہ نہ دیں کہ وہ چوک ہمیں نہ دیں، ہمیں ایسے بیوقوف نہ بنائیں کہ آخری حد تک ہمیں مجبور، ہم روڈ پہ آتے ہیں مجبور ہو کر آتے ہیں، کوئی بندہ خوشی کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ تو اس پہ عمل کریں۔ یہ جو چار دیواری ہے، سکول کی بلڈنگ ہے، اس کے بعد پرائمری سکول ہے، اس کے بعد فرسٹ اسٹیج کی صورت نہیں ہے، ڈسپینسری بنی ہے، اس کا جو کام رہتا ہے اس کو بھی کروائیں۔ تو اگر یہ کام نہ ہوا تو ہم بچوں سمیت ہم روڈ پہ آئیں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون اٹھائے گا۔ 2.5 سال سے آپ یہاں پر پڑھا رہے ہیں، یہاں پہ اور بھی سینئرز ہوں گے، تو یہاں پر آپ کو بچوں کو پڑھانے میں کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ دیکھیں، ادارے کے اندر چونکہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل تو رہتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ سٹاف کی کمٹمنٹ اپنے کام کے ساتھ، کہ ہائر سیکنڈری ادارے کو اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ چلانا، جب شیلنگ ہو رہی تھی اس عرصے کے دوران بھی چلانا، اور پھر خاص طور پہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ یہاں پہ آس پاس میں کوئی بچیوں کے لیے ادارہ ہائر سیکنڈری یا کوئی کالج نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے وہ اس کو بچیوں کو بھی یہاں پہ انٹرمیڈیٹ لیول پر سہولت دینا، کوئی ایجوکیشن، اور یہ ظاہر اسٹاف کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹیڈ ہو کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مسائل تو ظاہر ہے وہ تو ہر جگہ رہتے ہی ہیں، اور یہ جو عوامی علاقہ نے بیان کیے بھی ظاہر ہے یہ مسائل ہیں، اور ایز اے لوکل کمیونٹی وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ اچھا، اس وقت کتنے بچے زیر تعلیم ہیں یہاں پہ؟ تقریباً 200 سے 225 کے لگ بھگ یہاں 225 کے۔ بچیاں کتنی؟ بچیاں بھی تقریباً انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہمارے پاس 50 کے لگ بھگ ہیں۔ اب بچیاں اور بچے گٹھے پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ ان میں بھی کوئی آپ کو دشواری نہیں آ رہی؟ نہیں، دشواری تو ہوتی ہے، چونکہ کلاسز کو تھوڑا سا مینیج کرنا، ان کے سبجیکٹس کو، چونکہ کالج لیول پہ آپ کو پتہ ہے کہ سبجیکٹس بعض کا سائنس اور آرٹس میں جب تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچیاں کچھ اگر سائنس میں، کچھ آرٹس میں، پھر آرٹس میں بھی آگے تقسیم ہو جاتی ہے، سائنس میں بھی، تو دشواری تو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی ہم جو ہے اس کام کو اپنی خوش اسلوبی سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمام سٹاف۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں پر بچیوں کو سردیوں میں آنے میں دشواری تو ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جو کمروں کی صورتحال ہے، جو فرنیچر کی صورتحال ہے، وہ انتہائی ناقص ہے۔ ظاہر ہے جی، سردیوں میں مشکلات تو ہوتی ہیں، اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو چھتوں کے سے پانی ٹپکتا ہے، تو ہم پھر ان بچوں کو کمروں میں بھیج کے پڑھاتے ہیں، اور تو ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تو بس اس طرح سے ہی کام چلتا ہے سردیوں میں بھی۔ اچھا، مجھے یامین بھائی یہ بتائیں، آپ اتنے دور سے ڈیلی آ رہے ہیں، تو آپ یہاں پر مجھے بتائیں بچوں کی حاضری کی کیا روٹین ہے، بچے کتنے آ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی الفور ایسے کیا اقدامات کیے جائیں جس سے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟
دیکھو جی بات یہ ہے کہ بچوں کی حاضری تو بہت بہتر ہے، حالانکہ بچے بہت دور سے آتے ہیں، گرٹناڑ سے بھی آتے ہیں، چلیانہ سے بھی آتے ہیں، اور یہ نصیری نصدہ سے بھی آتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے فیمیل ٹیچر ہونی چاہیے؟ وہ تو ہونی چاہیے، لیکن یہاں چونکہ یہ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہے اور یہ عوام علاقہ کی گزارش پہ جو ہے بچیوں کو داخلہ دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یعنی اہل علاقہ کی گزارش پر یہ مطلب ان کو اعزازی طور پہ دیا گیا جگہ؟ اعزازی طور پر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اعزازی طور پہ ٹیچر بھی آ سکتی ہیں فیمیل؟ آ سکتی ہیں، لیکن ہے تو یہ بوائز ہے نا، مطلب حکام بالا کرنا چاہیں، کام بالا اگر کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ ضرورت ہے۔ یہ مسائل تو عوام علاقہ نے جو گنے ہیں یہ یہی ہے، لیکن ادارے کے حوالے سے ہمارا بڑا مسئلہ عمارتی ہے۔ باقی جب ہمارا ادھر میٹرک کا سینٹر ہوتا ہے ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کے گھروں سے کرسیاں مانگ کے لاتے ہیں اور وہ بچوں کو مطلب بٹھاتے ہیں ان پر۔ تو یہ گزارش ہے آپ کی وساطت سے، حکام بالا سے، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے مسائل ہیں ان پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس وقت میں ایک کلاس روم کے اندر موجود ہوں، یہاں پر بچے اور بچیاں دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ ہم بچیوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں اور کیا یہاں پہ فیمیل ٹیچر ہونی چاہیے ان کے لیے کہ نہیں۔ کہ آپ بچیاں ہیں یہاں پہ کو میں پڑھ رہی ہیں، تو کیا دشواری پیش نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ تو آپ کیسے اس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ کو کلاس ہو رہی ہے، واش رومز کے لیے بھی آپ کے لیے کوئی علیحدہ واش رومز نہیں ہیں، تو کتنی دقت ہے؟ واش رومز بھی نہیں ہے، اس میں بھی مشکل ہو رہی ہے، اور ٹیچرز کی کمی ہے، سٹاف بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ سال کا شروع میں کبھی ہوتے ہیں ٹیچرز، کبھی اس میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا سلیبس رہ جاتا ہے، اس وجہ سے تیاری بھی نہیں ہو پاتی۔ ٹیچرز کی کمی ہے، اس کے بعد اسکول کی تھوڑی بلڈنگ میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، واش رومز نہیں ہیں۔ آپ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں تو کیا فیمیل ٹیچر آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں، کہ آپ سمجھتی ہیں کہ میل ہی ٹیچر آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ سر ٹیچر تو ہمارے ٹھیک ہے، مطلب کہ ہمیں بلڈنگ کی ضرورت ہے، ہمارے گرمیوں میں پنکھوں کی ضرورت ہے سر، ہمیں بس گرمیوں میں بھی ہم ایزی ہو کر نہیں پڑھ سکتے اور سردیوں میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں نے پورے آپ کا اسکول وزٹ کیا ہے، اس میں کہیں پہ بھی ایک پنکھا نہیں ہے عمارت کے اندر؟ سر نہیں ہے نا، یہی بات میں بول رہی ہوں کہ ہم ایزی ہو کر بالکل نہیں پڑھ سکتے، گرمیوں میں بہت مشکل پیش ہوتی ہے۔ اور فرنیچر کی کیا صورت ہے؟ فرنیچر بھی بس مناسب ہی ہے سر، مناسب ہی ہے۔ اچھا، اور مجھے یہ بتائیں بارش میں آپ کو کتنی دقت ہوتی ہے؟ سر بہت دقت ہوتی ہے، ہم فرنیچر کی وجہ سے ہمیں لاسٹ میں جلدی فارغ کر دیتے ہیں۔ یعنی فرنیچر کی وجہ سے آپ کو پہلے چھٹی دے دی؟ پیپر شروع ہوتے ہیں تو ہمیں فارغ کر دیا جاتا ہے ود فرنیچر کی وجہ سے۔ ہے نا، تو اس وجہ سے جب 10th 9th کے پیپر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں 2 مہینے پہلے فارغ کر دی جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالج کی اور بچیاں بھی موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ کیا دشواری ہے۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام ترش لطیف۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں یہاں پر آپ کو کیا دشواری پیش آ رہی ہے؟ ہم یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور ہمارا کالج ہے جو ہمارے پرنسپل ہیں، ہم پہلے نمبر پر تو ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ادھر کلاسز نہیں تھی پڑھنے کے لیے دی۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے کالج کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا فرش جو نہیں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور پانی کا بھی مسئلہ ہے، پانی ہمیں اویلیبل نہیں ہے، اور ہمارے لیے یہاں پر الگ جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم بریک ہوتی ہے، ہم الگ جگہ پر رہیں، کنٹین وغیرہ نہیں ہے، ہم اتنا دور سے چل کے آتی ہیں، بارشوں میں آتے ہیں، مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں الگ کالج، مطلب کالج تو دیا ہے لیکن اس کو تھوڑا بہت ٹھیک کریں، ہمیں اگر پڑھنے کا شوق ہے تو ہماری طرف تھوڑا متوجہ دیں۔ وہ کیا آپ کو بارشوں میں پرابلم نہیں ہو رہی؟ جی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کالج تو ہمیں ملا ہے اچھا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ تو اچھی ہے لیکن اوپر سے پانی آتا ہے، بہت سی ہمیں تکلیفیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، لڑکیوں کے ہزاریں معاملات ہوتے ہیں لیکن واش روم ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اس میں ہم لوگ نہیں جا سکتے، پانی پینے کے لیے پانی پینے کی اچھی جگہ نہیں ہے، کینٹین ہے، اس لیے ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں میسر کریں۔
अच्छा, फीमेल टीचर भी नहीं है आपकी, तो उसकी वजह से कितनी दिक्कत हो रही है? उसके लिए भी ज़ाहिर सी बात है, जब उस्ताद आते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान उनसे नहीं कर सकते, फीमेल टीचर से की जाती हैं, तो इसके लिए इससे भी अपील है कि हमें फीमेल टीचर भी मैसर करें। और अच्छा, आप यहाँ पर फिल4 आप बच्चों की नुमाइंदगी कर रही हैं दोनों, तो आपके ख्याल से फिल4 हुकूमत से आपके या मुतलका जो अदारे हैं उनसे क्या आप अपील करेंगे कि वो क्या ऐसे इकदाम करें जिससे आपको रिलीफ कुछ मिल सके? हमें तो हमारा तो कॉलेज अच्छा होना चाहिए, जो वॉशरूम है वो होने चाहिए अच्छे, पानी पीने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, फार्श होना चाहिए, हमारे जो कैंटीन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, अलग बैठने के लिए जो लड़कियों के लिए जगह होती है वो होनी चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हमारा फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर टूटा हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कूल के अंदर और इस क्लास के अंदर बच्चों से हम बात करते हैं कि इनको यहाँ पर क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अच्छा अली, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, बारिश जब यहाँ पे होती है और सर्दी का मौसम भी आ रहा है साथ साथ, तो आपको यहाँ पर क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं? हमारे पास पीने का पानी नहीं है, एसी नहीं है, और जब बारिश होती है तो ऊपर छत से पानी भी नीचे आता है। अच्छा, तो आपके स्कूल में कोई पंखा नहीं है? नहीं, पंखा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं वॉशरूम्स की क्या सूरत हाल है? वॉशरूम भी ठीक नहीं है। ठीक, और आप क्या कहेंगे मुतलका अदारों को कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं और किस तरह वो पूरी करें? हमें पंखा भी चाहिए और सर्दियों के लिए ऐसे पानी पीने के लिए चाहिए, पानी भी साफ नहीं होता हमारे पास। तो बिल्डिंग के हवाले से क्या कहें? बिल्डिंग भी हमारी नहीं ठीक, ऊपर से पानी आता, जब सर्दियों की बारिश होती है, गर्मियों की बारिश होती है, फिर भी पानी आता ऊपर से। हमें बिल्डिंग भी हमारे पास ठीक नहीं है। अच्छा, तो 7 वाली क्लास में भी इसको बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ भी यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ से भी वो जा रही होगी, तो क्या इसमें हर्ज होता है आपकी तालीम पे? जी, उनकी जब शोर 17 साल बीत चुके हैं, मगर अभी स्कूल जो हैं वो अभी तक मुकम्मल तामीर नहीं हो सके। 1100-1200 के करीब ऐसे हैं जो स्कूल अभी तक बच्चे जो हैं वो चटाइयों पे बैठ रहे हैं, छत मुयसर नहीं है। क्या वजह आपके ख्याल से? बदकिस्मती ये हुई कि सितंबर 2018 के बाद जब हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब, तो फेडरल फाइनेंस में ये बहस चल पड़ी कि ये चैप्टर क्लोज़ किया जाए, आज़ाद कश्मीर हुकूमत खुद अब बाकी स्कूल बनाए, KPK गवर्नमेंट खुद स्कूल बनाए। तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का और KPK का ये मौक़िफ़ रहा कि हमारे जो अपने सालाना तरक्याती प्रोग्राम हैं वही नाकाफ़ी होते हैं, यानी जो हमारा मिज़ानिया बजट हमारे पास होता है वो कम होता है, तो हम ये कैसा बोझ उठा सकते हैं। 1 रुपया फेडरल फाइनेंस डिवीजन ने आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों रावलाकोट, बाग और मुजफ्फराबाद ज़िला के जो देहात में गिरे हुए हमारे स्कूल थे, जैसे हमारा यहाँ करीब में हमारे कई स्कूल हैं, वो 1 रुपया भी नहीं दिया, वो सारे काम जो है रुके पड़े। जो बच्चे उधर तालीम हासिल कर रहे हैं उनका क्या कसूर है और वो किससे फरियाद करें अपनी? जो ही अवामी हुकूमत आई वो आई मेरे ख्याल फरवरी 2008 में, और उन्होंने वो उसमें से कुछ पैसे शिफ्ट कर लिए, बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में ले गए, कुछ पैसे मुल्तान चले गए, कुछ पैसे जब थोड़े अरसे के लिए गुजर खान के वज़ीर आज़म बने वो ले गए 10-20 अरब रुपए। अब होने चाहिए कि वो जो भले से 30 अरब रुपए वन टाइम आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को किसी ने नहीं देने, लेकिन हर साल जो 3-4-5 अरब 5 अरब कम से कम एक रिक्वायरमेंट है वो तो दें, ताकि ये बच्चे जो हैं इस अजाब से बाहर आ सके। आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं इब्रार भाई, आप मुझे बताएं कि हुकूमत की इसमें कहाँ पे कोताही आ रही है कि अभी तक ज़लज़ले के बाद 17 साल गुजर चुके हैं कि स्कूल तामीर नहीं हो सके? हमारे पास आलमी बरादरी ने ज़लज़ले में अरबों रुपए दिए। अब ये सवाल तो बिल्कुल बनता है कि वो पैसा कहाँ गया, और उसी पैसे पे आपके इल्म में होगा वो करप्शन की नज़र हो गया ज़्यादा पैसा और कुछ NGOs की नज़र हो गया, लेकिन जो बुनियादी काम था स्कूल बनाने वाला वो नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी सियासी क़यादत की नाकामी है, चाहे कोई भी हो, जो भी वज़ीर आज़म हमारे गुजरे वो उसको नहीं बना सके, अगर तो वो नाकाम करार पाएंगे। चूंकि पैसा मौजूद था, अगर नहीं भी मौजूद था तो आप वजारत उज़्मा पे बैठते हैं तो आप अपने लोगों के लिए काम करें, अगर काम नहीं कर सकते तो मत बैठे। आपका क्या ख्याल है कि ऐसे कौन से इकदाम किया जाए कि इसका अजाला किया जा सके? नहीं, मेरा ख्याल है कि अजाला हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हर काम का एक वक्त होता है, अगर उस वक्त पे वो काम हो गया तो समझ लें हो गया, अगर उस वक्त पे नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ये नेचर है। अभी आप कैसे अजाला करेंगे? 3 करोड़ लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं है, उनकी बरामदात है नहीं है जो बाहर से डॉलर आए, वो एक पूरी एक प्लानिंग है, आलमी साजिश है जिसके तहत पाकिस्तान को लम्हा बलम्हा कमज़ोर किया जाता है। अब तो आपके पास ऐसा कोई सीन है नहीं है कि आप अजाला कर सकें। ये एक बात हो सकती है, ये जो हमारे
عیاشیاں ہو رہی ہیں, 50 لاکھ تنخواہ ہے, 10 لاکھ تنخواہ ہے یا امارات ہیں, وہ اگر یہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے, اشرافیہ ہے, وہ کم کر دے تو اس سے پیسے بچا کے وہ اسکول بنا سکتی ہے, جو کہ ممکن نہیں ہے. چونکہ یہ عیاشیوں کے لیے بنا ہوا ملک ہے تو اس میں اپنی آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع یونین کوسٹل نصدہ میں ہائی سیکنڈری سکول میں پھولوں جیسے معصوم بچوں کو حالات اور سرد ترین موسم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. سکولز جیسے سب سے اہم نوعیت کے منصوبہ جات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. جدید سہولیات کے فقدان کے باعث تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو نہ صرف مشکلات کا سامنا ہے بلکہ معیاری تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے, جو کہ مستقبل میں ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے. کیمرہ مین راشد احمد کے ساتھ اپنے میزبان عرفان اکرم کو دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.